ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی، معزز سامعین اکرام، سامعین عظام، قابل قدر بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، آؤ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ نے جو درود پاک پڑھا ہے، میری آواز، میرے کانوں تک آپ کی آواز نہیں آ رہی، لہٰذا ذرا محبت کے ساتھ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
حضرات گرامی، میں نے ہر جمعہ یہ بتاتے ہوئے آ رہا ہوں کہ جمعہ کی فضیلت اور صف اول کی فضیلت، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں اول وقت پہ آنے کا ثواب کیا ہے۔ خیر، بتانا ہمارا کام ہے، سمجھانا بھی ہمارا کام ہے، عمل کرنا یہ نہیں کرنا یہ آپ کی ذمہ ہے۔ لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا وہ دن بڑا ہی خطرناک دن ہے، جس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے 50,000 سالہ قیامت کا ایک دن ہوگا۔ دنیا کے 50,000 سال قیامت کا ایک دن ہوگا، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اور یہاں تک کہ ہر ایک انسان اپنے ہی خود کے پسینے میں ڈوب جائے گا، یہاں تک کہ کسی کا پسینہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ناف تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ جو ہو سو اس کے سینے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے ناک تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ جو ہو سو اس کو ڈبا کر لے جائے گا، کیونکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ سوا نیزے کا مطلب ایک ہاتھ ایک بالش تو اوپر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ یہ قیامت کا دن ہے، ہر ایک جو ہو سو اپنے بچاؤ کا سامان کے لیے، اپنی مغفرت و بخشش کے لیے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگتے رہے گا، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، بچے اپنے ماں باپ سے بھاگتے رہیں گے، لیکن اس وقت کوئی تمہارا سننے والا نہیں ہوگا، اور ہر ایک حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، جتنے انبیاء اکرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام ان کی بارگاہ میں جائیں گے۔ جانے کے بعد ہر ایک یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، یہ کام ہمارا نہیں ہے، کسی اور کے پاس جائیے۔ تو اسی لیے امام اہل سنت مجدد و دین و ملت، امام و عشق و محبت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور، نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور، جب کسی کا کسی پر چلے گا نہ زور، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکات پہ لاکھوں سلام، یعنی کہ 1,24,000 پیغمبر اپنا چہرے انور کو پھیر لیں گے، بچاؤ کا سامان کوئی نظر نہیں آنے لگے گا، امتی درے در بھٹکنے لگے گی۔ ایسے وقت میں میرے اور آپ کے آقا سید عالم نور مجسم شفیع الامم تاج
اس وقت جو سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اپنا معروضہ پیش کرے گی، یا رسول اللہ ہماری بخشش فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری مغفرت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ذرا سنو میرے دوستو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر نبی اذهبوا الی غیری کہہ کر اپنے اپنے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا، لیکن نبی رحمت شفیع امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ گھبراؤ میرے امتیو، میں ہوں اسی کام کے لیے، میں ہی تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن اول وقت پہ آؤ اور نمازوں میں آذان سن کر نہیں بلکہ آذان سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھو۔ یہی قیامت کے روز ہر ایک پریشانی کی عالم میں ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے خوف زدہ ہو کر رہے گا، لیکن قربان جا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عاشقان رسول کی عظمت پر قربان ہو جاؤ۔ اسی خوف زدہ عالم میں، اسی خوف زدہ ماحول میں، اسی خوف کے ایام میں، اس میں بے خوف بھی کچھ لوگ ہوں گے، بے ڈر بھی کچھ لوگ ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور وہ ایک دم بے نڈر اور بے خوف ہو کر اپنے جگہ پر نورانی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا قیامت کے روز، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لیکن ان بیچاروں کو کسی چیز کی نہ پریشانی ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے، نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہے، کسی کے چہرے ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں، کسی کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہیں، کسی کے چہرے سورج کی روشنی کی طرح چمک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کے چہرے اتنے کیوں چمک رہے ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے جا کر اے اللہ کے بندو تمہارے چہرے یہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، آخر تم نے دنیا میں کیا کام کیا ہے، کیا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر بندہ آج خوف زدہ ہے، ہر بندہ خوف کے عالم میں مبتلا ہے، اپنی بخشش کے سامان کے لیے گھوم رہا ہے، اپنی مغفرت کی طلب کے لیے بھٹک رہا ہے، لیکن تم کون ہے؟ تمہاری پہچان کیا ہے؟ تمہاری آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ تمہاری نمائندگی کیا ہے؟ اتنا نام تمہیں کیسے ملا ہے؟ آخر دنیا میں تم کیا کرتے تھے؟ اس وقت وہ بندے کہتے ہیں اے فرشتوں سنو، آج ہمیں یہ مقام ملا ہے، آج ہمیں یہ شان ملی ہے، آج ہمیں یہ عزت ملا ہے، آج ہمیں یہ یعنی کہ اتنا بڑا بلند و بالا مقام ملا ہے، اور ہمارے چہرے یعنی کہ چمکتے ستاروں کی طرح ہے، اس لیے ہے کہ ہمارے چہرے اس لیے چمک رہے ہیں۔ دنیا میں جب بھی آذان ہوتی تھی نا، ہم آذان کو سن کر وضو کر کے ہم مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پتا چلا حدیث پاک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک اپنے پریشانی میں مبتلا ہوگا، ہر ایک جو اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور ہر انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا، اتنا پسینہ بہے گا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر اس پسینے میں اگر کشتی ڈال دی جاتی ہے 70 کشتی اس پسینے میں ٹیرنے لگ جاتی ہے۔ ایسے خوف کے ماحول میں، ایسے خوف زدہ عالم میں، لیکن اللہ کے وہ نیک بندے، اللہ کے وہ مقدس بندے جو آذان کو سن کر اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے سو یعنی کہ ستاروں کی طرح ان کے چہرے چمکنے لگیں گے، اور جو ہے سو وہ قیامت کے دن ایک دم نیٹھر اور بے خوف ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہماری قوم کو دیکھو، آج ہمارے معاشرے کو دیکھو، آذان ہو چکی ہے۔ میں بارہا جمعہ عرض کرتا ہوں، جمعہ میں اول وقت پہ آیا کرو، جمعہ میں پہلی صف میں بیٹھا کرو، یہ مسجد تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ مسجد میں تم اول صف پہ آ کر بیٹھو گے، یہ مسجد کا خطہ خطہ، یہ زمین کا حصہ حصہ تمہارے لیے دعا گو ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پھر جو ہے سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
تو یعنی کہ جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والے چہروں کے پاس جاتے ہیں. اے اللہ کے بندو، آج نے اللہ نے تمہارے چہروں کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے. آخر تم دنیا میں کیا کرتے ہو؟ تو وہ بندے عرض کرتے ہیں، فرشتوں، ہم جب اذان سنتے تھے، اذان سن کر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر وضو کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے. پھر تیسرے نمبر پر جن کے چہرے سورج سے بھی زیادہ روشن دار، سورج کی روشنی ان کے چہروں کے سامنے رکھ دی جاتی تو سورج کی روشنی بھی وہ روشنی کے سامنے مدھم ہو جاتی. فرشتے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے بندو، بتاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا نور کیسے عطا کیا ہے؟ یہ نور کا آنا کیسے ہے؟ یہ نور کو تم نے ایسے کیسے حاصل کیا ہے؟ دنیا میں تم کیا عمل کرتے تھے؟ معزز سامعین اکرام، اہلیان محلہ، گھرے میں بیٹھے ہوئے تمام مرد حضرات، اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ یعنی کہ جن کے چہرے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن دار چہرے، وہ لوگ کہتے ہیں ہم اذان نہیں سنتے بلکہ ہم مسجد میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، تب اذان ہوتی ہے. اذان سے پہلے آ کر وضو بنا کر مسجد میں نماز کا انتظار کرنے والوں کو اللہ وہ ثواب عطا فرماتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ غیب کی باتیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کچھ بول دیا، اگر تمہیں شوگر ہو گیا یعنی کہ شکر کھانا بند کر دو، تو آج ہمارا یہ مسلمان ڈاکٹر کی بات تو مان لیں گا لیکن میرے مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانے گا. آج ہمارا ایمان اتنا متزلزل ہوا ہے، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ڈاکٹر کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے لیکن مصطفیٰ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھو، یہ ڈاکٹر تمہیں قبر میں کام آنے والا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر تمہیں آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے. اگر آخرت میں کوئی کام آنے والا ہے، دنیا سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر محشر تک، محشر سے لے کے جنت میں جانے تک اگر کوئی کام آنے والا ہے، وہ مدینے والا مصطفیٰ ہے. میرے دوست اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پھر بھی ہم بارہا یہ اعلان کر رہے ہیں جمعہ کا دن ہے، اول وقت پہ آؤ، اول وقت پہ آؤ، لیکن نہیں، ہم دس سے مس نہیں ہوتے. تم بولتے جاؤ، تمہارا کام بولنا ہے، ہم سنتے جاتے، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے. لیکن قیامت کے روز جب فرشتے تمہارے سامنے آئیں گے، اس وقت تم کو پوچھا جائے گا تو اس وقت تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے سنا ہے 3 چہرے تاروں سے بھی زیادہ خوبصورت، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، سورج سے بھی زیادہ خوبصورت. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے اول وقت پہ آ کر فقط نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، فقط نماز کے لیے، نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، نماز ہونے والی ہے، نماز کے انتظار، نماز ہونے والی ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو سنو، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ نے ہم پر کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کی کتنی مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، میرے امت میں سے کوئی امتی یا نماز پنجگانہ ہو یا نماز جمعہ ہو، صرف فقط اتنی نیت سے اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. اب جماعت کھڑے ہونے والی ہے، نماز ہونے والی ہے، بس انتظار میں کشمکش میں بیٹھ کر انتظار کرتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس 70,000 فرشتے نمازی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. آئے ہائے ہائے، یہ کتنا بڑا ہمارے لیے کرم نوازش ہے. 70,000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے
خوشبختی کی بات ہے، پھر بھی افسوس صد افسوس آج ہمارے کانوں تک یہ بات پہنچنے کے بعد بھی ہم اس کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ حالات جو چل رہے ہیں، یہ حالات سے جو ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات کوئی معمولی حالات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عبرت کی نشانی ہے، یہ ہمارے لیے خوف زدہ کا عالم ہے۔ یہ جو حالات اب دیکھ رہے ہیں، جو منظر سے گزر رہے ہیں، یہ بڑا ہی پرفتن دور ہے، یہ بڑا ہی خطرناک دور ہے۔ اس دور میں ہر ایک پیچھے جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پیشن گوئی میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس زمانے میں صرف اور صرف یہ جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی، اور حق پر ہونے والی جماعت کے علاوہ سارے لوگوں کو کاٹا جائے گا، سارے لوگوں کو مارا جائے گا، سارے لوگوں کو زمین سے ہٹایا جائے گا اور صفِ ہستی سے مٹایا جائے گا۔ آج وہی دور یہ چل رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے ایمان کی بقا کے لیے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ہم علماء سے متفق ہو جائیں، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھے، دین کو جانے، دین کو سمجھے، دین کو پہچانے اور دین کا علم حاصل کرے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، پہلا پارہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اس میں 3 باتوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلا ذکر نماز، دوسرا ذکر زکوٰۃ اور تیسرا حکم وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، یعنی کہ نماز پڑھنے والوں کو حکم ہے کہ نماز کو جو سو تنہا مت پڑھو بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ یعنی کہ نماز کو جو سو جماعت کے ساتھ ادا کرو، نماز کو جو سو جماعت کے ساتھ ادا کرو اور جماعت کو مس مت کرو۔ یعنی کہ جماعت کو ترک کر کے تنہا پڑھنا بھی یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جماعت کو ترک کر کے، جماعت چھوڑ دے کے اپنے گھر میں نماز پڑھنا یا تنہا پڑھنا، یہ بھی جو سو آیت قرآنی کا جو سو مخالفت کرنے کا سبب ہے۔ لہٰذا اب ان 3 باتوں میں سے میں 2 چیزوں کو یہاں پر لے رہا ہوں، جماعت کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنا طویل سے ہم گفتگو کر سکیں۔ لہٰذا پہلا ذکر ہے نماز، دوسرا ذکر ہے زکوٰۃ۔ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ضدم ضدی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ کو، نماز کو یعنی کہ جو سو ایکول کر کے دونوں کو ملا کے جو سو ذکر کیا ہے۔ تو نماز کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ، زکوٰۃ کا تعلق نماز کے ساتھ۔ تو اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ اسلام کے جو سو 5 ارکان ہیں، ہے نا، 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان میں پہلا ارکان، پہلا رکن کون سا ہے؟ پہلا رکن توحید، پہلا رکن۔ نوجوان نسلوں کو جو ہو سو یہ ایک دعوت فکر ہے مسائل کا سیکھنا بھی۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کو جو سو مسئلے نہیں معلوم۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 رکن میں پہلا رکن ہے توحید، دوسرا رکن نماز، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن روزہ، چوتھا رکن تو سنو میرے دوستو اور عزیزو، ہم اور ساتھیو، پہلا رکن ہے جو سو توحید، دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، پانچواں حج۔ یاد رکھو اس کو، پہلا توحید، دوسرا نماز،
تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، پانچواں جو سو حج۔ یہ 5 پلر ہیں اسلام کے۔ اس میں ہر پلر اسلام کا دار و مدار ہے۔ نماز پڑھ لیے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نماز پڑھ لیے، زکوٰۃ کو ترک کر دیے تو پھر مسلمان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میری امت کے ان لوگوں سے جو نماز کو تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کی بنیاد پر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نماز کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ان 5 بنیادی اصولوں میں سے کسی ایک بنیادی اصول کا اگر کوئی انکار کر دیا تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گئے، کافر ہو گئے۔ اگر کوئی انکار نہیں کیا لیکن نہیں مانا، ادا نہیں کرا، اس پر فالو نہیں ہوا تو گناہ گار ہے، فاسق معلن ہے، جہنم کا مستحق ہے۔ انکار کر دیا تو کافر ہے۔ تو اسی طرح نماز مسلمانوں پر جس طرح فرض ہے، زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر اسی طرح فرض ہے۔ اب رہی بات یہ زکوٰۃ کے لیے ایلیجبل کون ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ جتنے لوگ سن رہے جو آخری میں آئے نہیں سنے تو وہ ان کی بدقسمتی ہے، کیونکہ اسلام کی اہم ٹاپک پر میں جو سو گفتگو کر رہا ہوں جو ضروریات دین سے وابستہ ہے، تو اسلام کا بنیادی رکن توحید، اس کے بعد نماز، اس کے بعد جو سو زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق کے دور میں کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر کے کافر ہو گئے، دور خلافت صدیق اکبر کے۔ تو اس وقت زکوٰۃ کی اہمیت کو دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سادگی والے انسان ہیں، اگر آپ کے گال پر اگر کوئی تماچا مار دیتا تو آپ دوسرا گال پیش کر دیتے، اتنی سادگی تھی آپ کے پاس۔ وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے اوپر جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ سننے کی بات ہے، زکوٰۃ نہ نکالنے والوں پر جہاد کا فتویٰ دیا اور اپنے میار سے تلوار نکال کے حکم دیا کہ اعلان کر دیا کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آج جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، وہ زکوٰۃ جب تک نہیں دیں گے میں ان سے جہاد کرتے رہوں گا، اعلان جنگ کرتے رہوں گا، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت ابو بکر صدیق سے سنی، زکوٰۃ کتنی اہمیت والی ہے اسلام کے لیے۔ تو زکوٰۃ کے لیے ایلیجبل کون ہے اور زکوٰۃ کے لیے نان ایلیجبل کون ہے؟ زکوٰۃ دینے کے لیے مالی نصاب کا اتنا ہونا ضروری ہے، جن کے پاس 7.5 تولے سونے کا ہونا ضروری ہے، جب جا کے ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 2، یا 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو پھر 52.5 تولے چاندی کا ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن آپ کے پاس اتنا کیش ہے، کتنا کیش ہے؟ جتنا کیش 52.5 تولے چاندی خرید سکے، 52.5 تولے چاندی خرید سکے، اتنا کیش ہونا چاہیے۔ لیکن اتنا کیش بھی نہیں ہے، اتنی چاندی بھی نہیں ہے، اتنا سونا بھی نہیں ہے۔ چوتھا مرحلہ، یا آپ کوئی تجارت کر رہے ہیں تو تجارت میں جو سو آپ کے دکان میں جو سو اتنا مال ہے، جتنا مال سے جو سو 52.5 تولے چاندی خرید سکے۔ 4 سٹیپ ہے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا 52.5 تولے چاندی خریدنے کا جو ہو سو اتنا مال، یا نہیں تو اتنی مالی تجارت۔ یہ 4 سٹیپ، 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کے پاس ہے لیکن پھر بھی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اگر زکوٰۃ کو انکار کر دیتے تو کافر ہو جاتے، اگر زکوٰۃ
نہیں دیتے تو گناہگار ہو جاتے، اگر زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرتے تو فاسق مولد ہو جاتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ مال کے لالچ میں، کنجوسی میں، بخیلی میں جو اسے زکوٰۃ نہیں نکالتا لیکن نماز پڑھتا، کوئی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، کوئی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ صاحب یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کہ مقام ابراہیم پر جا کر اپنا ماتھا رگڑ رگڑ کر مر جائے لیکن اس کی نماز کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں نکالتا، مجھے ڈر ہے وہ مرتے وقت یہودی یا نصارہ ہو کے مرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ تمہارے مال کا مائل ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا وہ مال کا مائل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے یعنی کہ وعید سنائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو وہ مال چوری ہو جائے گا یا تو وہ مال یعنی کہ جو ہے سو ڈوب جائے گا، نہ تو وہ مال بیماری میں لگ جائے گا۔ تین طرح کا ہوگا زکوٰۃ یعنی کہ ہونے کے بعد، صاحب نصاب ہونے کے بعد، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی رہنے کے بعد اگر وہ مال کا میل نہیں نکالے گا، وہ نکال کر غریبوں میں، یتیموں میں، مساکینوں میں تقسیم نہیں کرے گا، اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں یا تو وہ مال چوری ہو جائے گا یا تو وہ مال ڈوب جائے گا یا تو وہ مال بیماری میں لگ جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ دنیا میں ہونے والی چیز کو بتایا اللہ کے رسول نے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس یعنی کہ جو مال دنیا میں بچا بچا کر رکھ کر جو چلا گیا تو اسی مال کو جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آگ میں تپا کر اس کے پہلوؤں پر، اس کے پیٹھ پر، اس کے سینے پر اور اس کے پیشانی پر داغا جائے گا، اور اسی مال کو اللہ تبارک و تعالی ایک گنجے سانپ کو تیار کرے گا، اور وہ گنجا سانپ یعنی کہ اس کے یعنی کہ سر کے اوپر تو چھتری ہوں گے۔ چھتری کب ہوتے؟ سانپ 1000 سال کا ہونے کے بعد جو سو اس کے سر پر جو سو 2 بال اگاتے جیسے کہ وہ چھتری کے مانند ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جیسے اتنا کثرت سے زہر ہوتا ہے، اس زہر کو اگر جو ہے سو زمین کے اوپر ایک قطرہ اگر ٹپکا دیا جاتا تو وہ یعنی کہ زہر کے خطرے سے جو سو پوری دنیا جو سو ختم ہو جاتی۔ اتنا خطرناک سانپ کو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے مسلط کرے گا۔ کبھی اس کے ناک کے ذریعے سے اندر جائے گا، کان کے باہر سے نکلے گا، پھر منہ کے باہر سے نکلے گا، اسی طرح اس کو جو ہے یہ عذاب دیتا رہے گا۔ اور جب آخر میں یعنی کہ اس کو پریشان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس سانپ کو حکم دیتا ہے اس کے سر پر ڈنک مار دے، یعنی کہ ڈنک مارتا ہے۔ سانپ جب ڈنک مارتا ہے 7 طبق زمین کے اندر وہ پھنس جاتا ہے، پھر اسے نکالا جاتا ہے، یعنی کہ یہ عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، میرے آقا کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے جسے غنی بنایا ہے، اللہ نے جسے دولت مند بنایا ہے، اللہ نے جسے سرمایہ دار بنایا ہے، اللہ نے جسے مال عطا کیا ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جس مال کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے یہ مال تمہیں ایسے ہی نہیں ملا ہے بلکہ میرے امت کے غریب و غربا، یتیم و مساکین کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال عطا کیا ہے۔ آج تم کو جو رزق مل رہا ہے یہ رزق بھی میرے امت کے ان غمزدہ لوگوں کے دعاؤں کے صدقے میں تمہیں وہ رزق مل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں غنی بنا کر تمہارے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، ان غریبوں کا حق ادا کرو، تم دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، آخرت
آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں ہم اور ساتھیوں، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اب اس کو طویل سے اگر سمجھنا ہے آپ رابطہ کیجئے، پھر اس کے بعد مسائل آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو جن لوگوں کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا جو ہے سو اتنا رقم ہے یا اتنی مالی تجارت ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہونے کی واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات یہاں پر اور نوٹ کیجئے کہ کسی کے پاس نہ 7.5 تولے سونا ہے نہ 52.5 تولے چاندی ہے، کسی کے پاس 2 تولے 3 تولے سونا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ سن لیجیے، 2 تولے یا 3 تولے سونا ہے یا 10 تولے چاندی ہے، اب ان کا کیا کرنا؟ اب یہ لوگ تو بڑے یعنی کہ جو سو مسکے میں سے بال نکل گئے، سر کا نکل جاتے ہیں، ہمارے پاس 7.5 تولے سونا ہے ہی نہیں، ہمارے پاس 52.5 تولے چاندی ہے ہی نہیں، اپنے پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ 7.5 تولے سونا ایک خالص رقم ہے، 52.5 تولے چاندی ایک خالص رقم ہے، لیکن 2 تولے اور 10 تولے چاندی جس کے پاس ہے، تو آپ اس سونے کو چاندی میں کنورٹ کریں گے تو اس کا رقم کتنا بنے گا؟ 52.5 تولے چاندی کا بنے گا نا، تو آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 تولے سونے کا کیا قیمت ہے؟ پھر 2 تولے سونے کی قیمت لے لو، پھر آپ کے پاس 10 تولے 5 تولے جو بھی چاندی ہے، نہیں 10 تولے 5 تولے چاندی نہیں ہے، پھر بھی آپ کے پاس جو سا سیونگ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ہے یا 1,000 روپے بھی ہے، تو ان 1,000 روپے کو پھر 2 تولے سونے کو کنورٹ کر لو، ملا لو، ملانے کے بعد اس رقم سے 52.5 تولے چاندی اگر خرید سکتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ ہاں، یہاں پہ اور ایک مسئلہ کیا ہے، جو مال آپ کے پاس ہے اس مال کے اوپر سال کا گزرنا فرض ہے، یہ بھی یاد رکھو، اس مال پر سال کا گزرنا بھی فرض ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو قرضہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو آپ پہلے اپنے مال کا حساب کرنا چاہیے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، کیش کتنا ہے، ان رقم کو جمع کر کے 52.5 تولے چاندی کا رقم نکال کے پھر آپ کے اوپر قرضہ کتنا ہے، وہ قرضے کو مائنس کرو، مائنس کرنے کے بعد آپ کے پاس پلس اکاؤنٹ کتنا بچ رہا، وہ پلس اکاؤنٹ میں 52.5 تولے چاندی کی رقم خریدنے کا یعنی کہ آپ کے پاس نصاب ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ تو اسی طرح زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے، اپنی نمازوں کو برباد نہ کرنے کے لیے، آپ کو اللہ نے اتنی رقم اگر دے دیا ہے تو آپ جو ہے سو زکوٰۃ نکالیے، غریبوں کا فائدہ کیجیے۔ جب غریب کا فائدہ آپ کریں گے تو اس غریب کے منہ سے جو دعا نکلے گی وہ دعا عرش کے پائے کو ہلا دے گی، اور تمہاری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ٹائم؟ ایک قصہ لطیفہ مومنہ تھا، ایک سوال آیا ہے، سوال کچھ ایسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان تھا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بشر تھا؟ تو سنو مختصر اختصار کے ساتھ، آدم سے پہلے نہ کوئی آدمی تھا، آدم سے پہلے نہ کوئی بشر تھا، آدم سے پہلے کوئی نہ آدمیت تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعدی جو بھی بشر ہے، انسان ہے، بشریت ہے، آدم علیہ السلام کے بعد سے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ آج جتنے بھی جو سو آج انسان تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ آدم کی اولاد ہے۔ تو آدم کے بعد، آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک سوال یہ ہوا کہ جب آدم کی اولاد ایک ہے تو یہ شیخ، سید، مغل اور پٹھان کہاں سے آ گئے؟ ٹیپیکل کوشچن ہے، یہ شیخ کہاں سے آ گئے، سید کہاں سے آ گئے، مغل کہاں سے آ گئے، پٹھان کہاں سے آ گئے؟ سب آدم کی اولاد ہے، بے شک سب آدم کی اولاد ہے۔ آدم سے پہلے کوئی آدمیت نہیں تھا، کوئی آدم سے پہلے بشر نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے سب ایک ہونے
سوال ہے نا، تو سنو جواب، یہ سب آدم کی اولاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سید کہاں سے آئے اور سید کا سلسلہ کہاں سے جاری ہوا اور سید کا مقام کیا ہے، سید کا مرتبہ کیا ہے، تو تمام امت مسلمہ کو یہ حکم شرع ہے، سید کا اتنا ادب کرنا چاہیے، اتنی تعظیم بجا لانا چاہیے، اگر وہ سید وقت کا بہت بڑا گناہ گار بھی کیوں نہ ہو، وقت کا بہت بڑا گناہ گار بھی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اس کا کفر علی الاعلان نہیں ہوا ہو، تو اس وقت تک اس کی تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ دوسری بات، سید کہاں سے آیا؟ قرآن پڑھے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ سید تمہارا اور میرا دینے کا نام نہیں ہے، سید لقب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے، بولو سبحان اللہ۔ یعنی کہ سید جو لقب ہے یہ میرے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا یاسین، یعنی کہ اے سید، یعنی کہ سید کا ثابت ہونا قرآن مقدسہ سے ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سید جو ساری اور جاری ہوا ہے، وہاں سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جتنی اولاد ہے وہ سید زادے ہیں، اور حضرت علی کی جو دوسری بیویوں سے پیدا ہونے والی اولاد کو سید نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو علوی اولاد کہا جاتا، علوی، اور فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والے کو جو سید کہا جاتا، جیسا کہ امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، امام الباقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام موسیٰ کاظم ہے، امام تقی ہے، امام نقی ہے، امام علی ہے، امام حسن عسکری ہے، امام حسن عسکری کے پوتے بابا تاج الدین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سید ہے، اور جب تک سید زمین پر زندہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی، جب تک سید زمین پر رہے گا، ایک بھی سید اگر زمین پر رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ اور شیخ کہاں سے آیا؟ شیخ کہاں سے آیا؟ تو سنو، شیخ وہاں سے آیا، بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھو، کتاب المناقب، کتاب المناقب۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ اس پر جو ہے سو بولنے کی کوشش کروں گا۔ ہر مسئلے کا سوال کا جواب حدیث و قرآن سے مل جاتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قصہ لطیفہ مومنان تھا جو کچھ بیان و آغاز تھا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔